والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک کی تلاوت الحمدللہ ہوئی۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اور اے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کل کی جو درس کی آیات کا اختتام تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ اس قرآن کریم پر ایمان لانے والوں کو اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال اور کردار کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو صرف آخرت اچھی نہیں عطا فرمائیں گے، دنیا کی زندگی بھی اچھی عطا فرمائیں گے، اور اس دنیا کی زندگی میں اگر نہ ماننے والوں کے مقابلے میں ان کے اسباب عیش و راحت میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت کی دائمی کامیابی اور اسباب عیش و راحت کے ذریعے اس کی تلافی فرما دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو کامیابی اور ان کی زندگی کا جو اطمینان ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے۔ وہ ان کو روکھی سوکھی گزار کر، موٹا جھوٹا پہن کر زندگی گزارنی پڑے، لیکن ان کو پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے، چونکہ ان کا دلوں میں جو احترام ہوتا ہے، عوام کے اندر جو ان کی دینی حیثیت اور وجاہت ہوتی ہے، اس کا عشر عشیر، اس کا 10واں حصہ بھی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا جو اسباب راحت و عیش کے اعتبار سے تو مالا مال ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر حقیقی خوشی نام کی نہیں ہوتی۔ وہ نوکروں چاکروں کی فوج ظفر موج کے اندر سفر کرتے ہیں اور
پھولوں سے مہکے ہوئے بستروں پر ان کا آرام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو لگتا ایسے ہے کہ گویا کانٹوں پر رات بسر کی۔ وہ دل کے اطمینان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو پاکیزہ زندگی کا مطلب دین اور دنیا کے اعتبار سے بہترین زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مالی حیثیت سے فراوانی کے ساتھ بھی یہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور بعض مرتبہ مالی حیثیت سے تو زیادہ فراوانی نہیں ہوتی، لیکن دل کا اطمینان اور عرفی حیثیت سے وجاہت اور اعتماد یہ اللہ جل شانہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم چونکہ منبع رشد و ہدایت ہے، تو اس سے ہی سارے کام، ساری ہدایتیں، ساری فکر و نظر کی تبدیلیوں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ تو اس سے انسان کو روکنے کے لیے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو، جب اس کے کسی فہم و تفہیم کے عمل سے وابستہ ہو، درس و تدریس سے وابستہ ہو، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ اب اس کو ہم نے صرف محدود کر دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تک، نہیں بھئی، دل میں بھی یہ خواہش اور تصور ہونا چاہیے کہ اے اللہ مجھے قرآن کریم کو اس کے صحیح پس منظر میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس حوالے سے میرے نفس کو قید شیطانی تدبیروں سے محفوظ فرما، اور اپنے تخیلات اور اپنی معلومات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ آپ کے دل میں بھی یہ خواہش اور یہ تمنا ہونی چاہیے۔ اور یہ شبہات چونکہ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی صورت میں پیش آتے ہیں، اور جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور کے اندر بھی قرآن کریم کے ساتھ جو لوگ جڑتے تھے ان کو اس طرح کے شبہات میں ڈالا جاتا تھا کہ آپ کیسی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں جس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کسی حکم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم نہیں رہتے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ انسان کی طرح ناقص العلم تو نہیں، کمزور علم والا تو نہیں کہ اس کو کچھ بات تو معلوم ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو آپ کو کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اللہ کے حضور کھڑے رہا کیجئے مگر تھوڑا سا حصہ، اور پھر اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں علم ان لن تحصوہ، اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کے ساتھ رجوع کیا، اور اب اللہ نے حکم دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا رات کو کھڑے ہو کر آسانی سے قرآن پڑھنا تہجد کے اندر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ تو اب پہلے ساری رات کھڑے ہونے کا حکم ہے، آدھی یا آدھی سے بھی زیادہ رات یا اس سے کچھ کم کھڑے ہونے کا حکم ہے، اور بعد میں اسی حکم کو اللہ نے تبدیل کر کے آپ کی آسانی پر جو ہے وہ ڈال دیا کہ آپ جتنا آسانی کے ساتھ کریں۔ تو یہ اس طرح کی حکموں کی تبدیلی، یا اگر ہم اس کو اور زیادہ پھیلا کر دیکھیں تو کہیں جو ہے وہ شراب کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تدریجاً احکام نازل فرما رہے ہیں، یک بیک سارا حکم نازل نہیں فرماتے۔ تو اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر لوگ کے قرآن کریم کے اندر ایک حکم آتا ہے، پھر اس حکم کے اندر ترمیم آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے شبہات ڈالتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا علام الغیوب کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو یک بیک ساری ہدایات نازل فرما دیتے، ایک ہی حکم ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا کہ بھئی ایک تو یہ قرآن کریم جو لانے والی ہستی ہے وہ روح القدس ہے، پاکیزہ روح ہے، پاکیزگی کی روح ہے، اور اس کے متعلق یہ بات یہ تصور میں نہیں آ سکتی کہ وہ خیانت کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اس میں کچھ کمی بیشی کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ مفتری نہیں ہے، وہ گھڑ کر نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا جاتا ہے وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بھئی وہ مکلف نہیں ہے،
اور اس کے اندر اس طرح کے انسانی جذبات کی طرح منفی جذبات نہیں ہے کہ وہ دغا جھوٹ فریب سے کام لے کر اس حکم کے اندر کوئی گڑبڑ کر دے، خلط ملط کر دے، ایسا کوئی تصور اس کے متعلق نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے آپ پر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار اس سے کہ اپنے پاس بلانے کے حوالے سے نہیں ہوتا، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ حکم لے کر آتا ہے۔ اور نسخ کے متعلق بھی جو تمہاری کم فہمی ہے کہ یہ نسخ احکام کے اندر ترمیم اور تبدیلی، یہ گویا علم کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور یہ گویا تمہارے نزدیک قرآن کریم کے بارے میں اس بات کی بنیاد ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی در حقیقت نسخ کی حقیقت سے تمہاری ناواقفیت پر مبنی ہے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک میعادی حکم، ایک لمیٹڈ حکم جو ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھا، اس کا وقت پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ اس حکم کے اختتام کا اعلان کر کے اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی مناسب حکم دوسرا ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں بڑی تبدیلی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو دین حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں صلاحیتوں، مزاج اور پس منظر کے اعتبار سے مختلف ہیں، سب کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کا پس منظر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ احکام کو تدریجاً نازل فرما کر ان ایمان والوں کے دلوں کو پختہ فرماتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت ساری ہدایات نازل فرما دیتے، قبل از وقت نازل فرما دیتے، ابھی وہ چیزیں پیش نہ آئی ہوتی تو یہ بھی تو حکمت کے تقاضے کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط بھی فرماتے ہیں کہ مختلف حالات، مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ مختلف باتیں نازل کرتے ہیں تاکہ ایمان والے نئی نئی باتیں اپنے حالات سے مطابق احکام دیکھ کر ان کے دل ایمان و یقین کے اعتبار سے، فہم و ادراک کے حوالے سے مضبوط ہوں، اور یہ کہ تبدیل شدہ حالات کے اندر تبدیل شدہ احکام آئیں اور ایمان والوں کو پتہ چلے کہ ہر حالت کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی۔ اور دوسرا یہ کہ ایمان پر آنے والوں کو مشکلات، مخالفتوں، طعنوں اور اذیتوں کو سہ کر اس راستے پر آنا پڑتا ہے، تو ان کے صبر اور استقامت پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی بشارت، کامیابی کی بشارت، اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ، یہ ان کے لیے مہمیز کا کام کرتا رہے، ان کے دلوں کو تقویت ایمانی فراہم کرتا رہے، اور وہ پہلے سے زیادہ چوکس ہو کر، پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہ بھئی اس قرآن کو تو اللہ نے اللہ کے حکم سے آپ پر روح القدس پاکیزہ روح نے اتارا ہے، اور لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مضبوطی عطا فرمائے ایمان والوں کو، اور ہدایت اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، ماننے والوں کو۔ اور الزام وہ یہ لگاتے تھے کہ ایک مکہ کے کسی شخص کا غلام تھا، اب وہ روایات مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں جی کہ وہ کسی یہودی کا غلام تھا، بعض کہتے ہیں جی کہ وہ کسی یہودی خاتون کا غلام تھا، بہرحال اس کا تعلق روم سے تھا اور اس کی بنیادی زبان عربی نہیں تھی۔ نام میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، کوئی اس کا نام جبر بتاتے ہیں، کوئی یسار بتاتے ہیں، کوئی بلعم بتاتے ہیں، کوئی بلعام بتاتے ہیں، جو بھی اس کا نام ہو، بہرحال اس کو تورات کا بھی کچھ علم تھا، وہ تورات پڑھا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا آنا جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھی کبھی وہ آ جاتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو مخالف ہیں انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، اس انسان کا بتلایا ہوا ہے، اس کا سمجھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو اذیت، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پروپیگنڈا کتنی منفی چیز ہے، اور انسان جب کسی کی مخالفت پر اترتا ہے تو پھر اس کو اگر کوئی معمولی سی بھی چیز ملے تو اس کو رائی کو بھی وہ پربت بنا کر پیش کرتا ہے، رائی کا بھی پہاڑ بنا دیتا ہے، وہ پھر اس سے نہیں گھبراتا کہ میری بات کتنی غیر حقیقی، کتنی سطحی اور کتنی بنیادی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کو تو بس مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف اس ملاقات کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے یہ الزام لگانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ کر گویا سب کچھ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ عجمی زبان بولنے والا، غیر عربی بولنے والا شخص ہے، تورات و زبور کا، انجیل کا علم اس کے پاس ہونا، اس کو پڑھنا، یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم تو اللہ نے واضح عربی زبان میں اتارا ہے، جس پر اظہار معافی ضمیر پر وہ قادر نہیں۔ تم اگر قرآن کریم کے مضمون اور اس کی مفہوم کی گہرائیت اور معنویت کو غور کر کے ایمان نہیں لا سکتے تو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر اس قرآن کریم کو فائز دیکھ کر ہی یہ الزام اپنا نہ لگاؤ اور اس الزام کو واپس لے لو کہ ایسا عربی بولنے پر تو وہ غلام قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے سیکھ کر سب کچھ کہہ رہے ہوتے تو اتنی عربی فصیح کے اندر تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرنے پر قادر نہیں تھا، چونکہ اس کی زبان بنیادی عربی نہیں تھی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھا کر چلا جاتا ہے، اور اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اپنی گفتگو سے اشارہ کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو جو آخرت پر، اللہ کی آیات پر دل سے ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ ان پر واضح نہیں کرتا۔ اس طرح کی سطحی باتوں سے ان کے لیے گمراہی اور بھٹکنے کے راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کی پروپیگنڈوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مخالفین کے لیے جو اس طرح کی سطحی درجے میں مخالفت پر اتر آئیں، آخرت میں بھی اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، اور بتلایا کہ پیغمبر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس طرح کی جھوٹ موٹ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقت میں جھوٹے یہ ہیں۔ پیغمبروں کو جھوٹ سے الحمدللہ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور یہ پیغمبر جو اب تمہارے سامنے آئے ہیں یہ بھی تمہاری زبانوں سے اللہ نے ان کو کہلوایا قبل از نبوت کے یہ صادق ہیں۔ ما جربناک علیک کذبا، اے محبوب، اے پیغمبر، ہم نے آپ کے حوالے سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یہ تو تمہاری زبانیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے چکی ہیں، تو یہ جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے ان کی مخالفت میں حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اکراہ کی کچھ صورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہوتا یہ ہے کہ بھئی بعض دفعہ انسان معمول کے حالات میں وقت گزارتا ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ جو احکام شریعت ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ زور زبردستی سے انسان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ اب البتہ اکراہ کی بھی دو صورتیں اور احکام کی بھی مختلف صورتیں۔ اکراہ ایک ہوتا ہے ملجی اور ایک ہوتا ہے غیر ملجی۔ اکراہ ملجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ایسی دھمکی دے کہ اگر تم نے میری دھمکی کے مطابق کام نہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا تمہارا کوئی عضو کاٹ دوں گا، تمہیں میں اس طرح کا کوئی نقصان پہنچا دوں گا کہ تم اپاہج ہو جاؤ گے، تم معذور ہو جاؤ گے۔ یہ اکراہ ملجی کہلاتا ہے۔ اکراہ ملجی مؤثر ہے۔ اگر یہ کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے کی صورت میں اس طرح کی دھمکی دی جائے اور سننے والے کو یہ خیال ہو، یقین یا ظن غالب کے درجے میں کہ یہ آدمی اپنی دی ہوئی دھمکی پر عمل کر گزرے گا اور مجھے جان سے مار دے گا، یا میرا کوئی عضو کاٹ دے گا، مجھے نقصان پہنچا کر اپاہج بنا دے گا، تو کلمہ کفر کہنے کی ایسی حالت میں گنجائش ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان کی حقانیت رچی بسی ہوئی ہو، دل میں جو ہے وہ ایمان کی جگہ کفر پر شرح صدر نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا۔ ہاں، واضح یہ بھی ہونا چاہیے آپ کے سامنے کہ اس حالت میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ عظیمت اور اعلیٰ درجہ اس حالت میں بھی یہ ہے کہ آدمی اپنی تکہ بوٹی کروانا تو منظور کروا لے، لیکن کلمہ کفر کہنے پر آمادہ نہ ہو۔ بے شک دل میں ایمان جاگزی بھی ہو، تب بھی زبان سے بھی کلمہ کفر کا اظہار نہ کرے۔ اور اگر اکراہ کے باوجود آپ سے کلمہ کفر جو ہے وہ آپ نے کہنے کی رخصت پر عمل کر لیا، تو جب بعد میں حالات تبدیل ہوں تو اس پر توبہ اور استغفار بھی بندے کو کرنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، پتھر کی بھاری سلیں سینے پر رکھی گئی، لیکن احد واپس کفر کی طرف نہیں پلٹے۔ حضرت حبیب بن زید
یہ ایک صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کی طرف بھیجا گیا. مسلمہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان اس بات کو سننے سے بہرے ہیں جو تم کہہ رہے ہو. میں کہنا تو درکنار، یہ کلمہ سننے کا بھی روادار ہے، نہیں ہو کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے رسول کے بعد کہ میں جو ہے وہ اللہ کا رسول ہوں، الیاذ باللہ. تو اس نے ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر ان کو انتہائی تکلیف اور اذیت کے ساتھ شہید کیا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا. حضرت خبیب جنہوں نے سب سے پہلے قتل اور شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو جاری فرمایا، ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جب سولی پر لٹکایا تو کہا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں پر محمد ہو اور تم اپنے گھر میں راحت اور چین سے بیٹھو؟ انہوں نے کہا یہاں سولی پر ان کا آنا اور اس تکلیف سے دوچار ہونا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں گھر میں چین سے بیٹھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر کوئی کانٹا بھی چبھ کر آپ کی تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. ان کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا. لیکن ایک اور خاندان ہے جس کے 2 افراد تو جو ہے وہ جان سے گزر گئے لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، لیکن ان کے بیٹے تھے حضرت عمار. یہ جب ماں باپ کو بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ جان سے گزر گئے، حضرت سمیہ کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ نیزہ مار کر اور پھر ان کی دونوں ٹانگوں کو 2 مخالف سمت میں دوڑتے ہوئے اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ابو جہل نے شہید کیا. حضرت عمار کے والد یاسر کو شہید کیا. تو پھر انہوں نے بہرحال اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا اور پھر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ما ترکت حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر، کہ مجھے آزمائش میں ڈالنے سے نہیں چھوڑا گیا، مجھے آزمائش میں مسلسل ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ میں نے زبان سے آپ کا برا تذکرہ کیا اور ان کے معبودوں کا اچھا تذکرہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیف تجد قلبک، تو اپنے دل میں کیا پاتا ہے، اپنے دل کو ایمان کے حوالے سے کیسا فرمایا مطمئن بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں. فرمایا ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ اس طرح کی آزمائش میں تمہیں ڈالے تو تم بھی اس طرح کا کلمہ کفر ظاہری طور پر کہہ کر اپنی جان بچا لینا. تو اس حالت میں اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کہنے سے رک جائے اور عزیمت پر عمل کرے تو وہ شہید ہے، اور اگر کلمہ کفر کہہ دے تو وہ مومن مخلص ہے اور اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے کا مال کھانے پر آپ کو مجبور کرے کہ اس کا مال کھاؤ نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو اس صورت میں دوسرے کا مال کھانے کی تو گنجائش ہے. لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ اللہ انصاف والی شریعت سے ہمیں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے. تو اب اگر جو ہے وہ یہ زبردستی کھانے والا یہ بعد میں اگر جو ہے وہ اس کو موقع ملے تو جس شخص نے اس کو مجبور کیا عدالت کے ذریعے وہ اس شخص کے مال کا تاوان ادا کروائے کہ اس نے مجبور کیا تھا، میں تو اس کا اعلی کار تھا، یہ موجود ہے، اس سے پیسے لے کر اس کا نقصان کیا جائے، پورا کیا جائے. اور اگر خود اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خود جو ہے وہ اس کھانے جس کا مال زبردستی کھایا اس کے نقصان کی تلافی کرے. لیکن اس صورت میں بھی اگر کوئی آدمی نہ کھائے اور دوسرے کے مال پر دست اندازی نہ کرے اور عزیمت پر عمل کرتے ہوئے جان دے دے تو اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایک آدمی کو مجبور کیا گیا کہ تم شراب پیو یا تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مردار کھاؤ، اور وہ بھوکا ہے پیاسا، اس کو رکھ کر اس حد تک پہنچا دیا گیا. تو چونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر میتا کو حرام قرار دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، الا مضطررتم الیہ، مگر اس صورت میں جب تم مجبور کر دیے جاؤ ان چیزوں کے کھانے کی طرف. تو اللہ سے اللہ تعالیٰ نے حرمت سے ان کا استثناء کر دیا کہ اضطرار اور شدید مخمص شدید بھوک کی کیفیت میں مردار مباح ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا، مباح آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے. ہوتا وہ اپنی جگہ پر حرام ہے لیکن آپ کے لیے اس کا کھانا مباح اور جائز ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر کسی کو انڈیویجولی مجبور کر دیا جائے کہ وہ لازمی جو ہے وہ حرام کھائے، شراب پیے، تو اپنی جان بچانا فرض ہے. اس حالت میں اکراہ کے اندر آ کر یہ آدمی کرے کہ بھئی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا لیکن لقمہ حرام منہ میں نہیں رکھوں گا، شراب کا قطرہ منہ میں نہیں رکھوں گا، یہ جائز نہیں ہے.
یہ جائز نہیں ہے۔ دوسروں کے مال کے حوالے سے اگر آپ کو حرام پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ عزیمت پر عمل کریں تو معجور بھی ہوں گے، شہید کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر خود حرام کھانے پر آپ کو مجبور کیا گیا جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ آپ کو حرام پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ حرام کھائیں، تو اس صورت میں جان بچانا زیادہ اہم ہے اور حرام کھانے کی آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اور اس صورت میں اگر آپ نے جان دے دی، لقمہ حرام منہ میں نہیں ڈالا، تو اس پر اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ احکام سمجھنے چاہیے کہ اقرا کی کون سی صورت کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ انکار کیا، چاہے ارتداد کی صورت میں یا ارتداد سے پہلے اصلی کفر پر وہ مصر رہا ایمان لانے کے بعد، الا مگر وہ شخص جس کو اس حال میں مجبور کیا گیا کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اس پر تو کوئی وبال نہیں، اس کو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جس کے دل میں کفر کے حوالے سے شرع صدر ہو گیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا، آخرت کو، جہاں کی کامیابی، اصل کامیابی، جہاں کی زندگی، اصل اور دائمی زندگی انہوں نے فراموش کر دیا، اور اس دنیا میں اللہ کا کھا کر، اللہ کا جو ہے وہ پی کر، اللہ کی زندگی دی ہوئی گزار کر، اللہ کی زمین پر چل کر انہوں نے ان صلاحیتوں کو، اس مشاہدے کو، اس فکر و نظر کی صلاحیتوں کو مثبت استعمال نہیں کیا، اللہ کی بغاوت میں استعمال کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے، اور ان کی جو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگاتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، اور سوچنے سمجھنے کے باوجود حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں محبوب سمجھا، اور ایسے اللہ نافرمانوں کو، ایسے ناشکروں کو، منکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ آخرت کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ یقین آخرت پر بھی ناکام اور نامراد ہیں۔ لیکن اگر ایمان لانے والے ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ان کو آزمائش میں ڈالا جائے، ان کو جو ہے وہ ایمان کے راستے میں آزمائش سے دوچار کر کے جانی اور مالی اذیت دی جائے، جیسا کہ ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے پر آنے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کیا، اور اس میں ہر آزمائش کی بھٹی سے کندن ہو کر وہ صاف ستھرے ہو کر نکلے، اور ان کی باقی کی زندگی بھی جہاد اور صبر کے ساتھ گزری۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جان و مال سے جہاد کرتے رہے۔ اللہ کے دین کے راستے میں جو مشکلات پیش آئی، ان کو انہوں نے صبر سے، خندہ پیشانی سے جو ہے وہ ان کو برداشت کیا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے عمل کی، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایمان و عمل کا تعلق نصیب فرما، قرآن کریم کے نور بصیرت کو عام کرنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سلسلہ درس کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے رشد و ہدایت کے فیصلے ہمارے اور ہمارے سامعین کے حق میں فرما، ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں امن و استحکام قائم فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دینی مراکز، مساجد اور کاموں کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، ان میں یا اللہ اخلاص عطا فرما، ان کے یا اللہ ثمرات خیر کی صورت میں، خیر کے غلبے کی صورت میں ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو عافیت دارین عطا فرما، ان کے ایمان اور فکر و نظر کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔